اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودی قوم پر بات کریں گے۔ یہودی دراصل ایسی بدبخت قوم رہی ہے جس نے اپنی زندگی کے ہزاروں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے قبیلے بنی اسرائیل کے نام سے اس قوم کا آغاز ہوا اور یہ قوم مسلسل ظلم، نافرمانی، بغاوت، سازش کا علمبردار بنی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی متعدد بار اس قوم پر لعنت کی ہے۔ یہ قوم اللہ کی ناپسندیدہ قوم ہے۔ اسرائیلیوں کی پوری تاریخ قرآن کریم میں اخذ کی گئی ہے۔ دنیا بھر میں یہ وہ واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غضب و ملامت کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ قرآن پاک کے تفصیلی مطالعے سے یہودیوں کے جو طویل جرائم ہمارے سامنے آتے ہیں، انہیں پڑھ کر اس قوم کی مجموعی نفسیات ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ قوم عہد و پیمان کی مسلسل نافرمانی کرتی تھی۔ آخرکار کوہ طور کو ان کے سروں پر لٹکایا گیا۔ اس کے باوجود اس قوم میں عہد شکنی کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ لوگ اللہ کی آیات کو فروخت کرتے اور ان سے اپنے مطلب پورے کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور خود بھول جاتے تھے۔ آل فرعون کے ظلم سے نجات پانے اور سمندر میں سے راستہ مہیا کیے جانے کے باوجود وہ اپنے پروردگار کے مسلسل ناشکر گزار بنے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانے اور اللہ سے مسلسل ملاقات کے بعد وہ بلا وجہ ایک بچھڑے کو پوجنے لگے۔ اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہ بہانے تلاش کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور 5 دفعہ مطالبہ کیا کہ وہ اس کے بارے میں اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں، صرف اس لیے کہ وہ گائے ذبح کرنے سے کسی بھی طریقے سے بچ سکیں۔ یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے جب انہیں آسمان سے بلا محنت و مشقت کے بغیر ان کے لیے من و سلوہ اتارا تو وہ ضد کرنے لگے کہ ہمارے لیے زمین سے اناج اور سبزیاں پیدا کی جائیں۔ صحرا کی سخت دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کے سائے جیسی ٹھنڈک مہیا کی، لیکن ان لوگوں نے اتنے انعامات کے باوجود بھی اللہ کے آگے کبھی عاجزی اختیار نہیں کی تھی۔ اللہ نے انہیں ایک بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی طاع یعنی معافی کا لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے ضد میں اس حکم کو نہیں مانا اور اس لفظ کو بدل کر کسی اور لفظ میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسی بستی میں 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پیدا کر دیے تاکہ یہ لوگ پانی کے مسئلے سے کبھی جھگڑا فساد نہ کریں۔ اسی رات کے باوجود وہ مسلسل اللہ کے تمام نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر کو قتل کرنے اور ان کو پھانسی پر لٹکانے پر بھی کوئی آڑ نہ تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا دیا اور ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار کی سازش میں پیش رہے، کہتے تھے کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کی نسل کے لیے وقف ہے، اس لیے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے، اس لیے کہ وہ وحی کے ذریعے ان کی سازشیں تمام عالم پر آشکار کرتے تھے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، نعوذ باللہ۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اگر ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل جاتی تو واپسی میں اس شخص کو برا بھلا کہتے تھے، اور وہ بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور دوزخ کی آگ انہیں کبھی نہیں چھو سکتی۔ اس قوم کے آپس کے اختلافات بھی شدید تھے، باہمی قتل و غارت گری کرتے تھے اور قبیلوں کو ان کی بستیوں سے نکال دیتے تھے، جیسا کہ اب بھی وہ مسلم فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی یہ لوگ ایک نبی کی پیشن گوئیاں کرتے تھے اور اہل مدینہ سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، پھر ہم تم سے نبٹ لیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد وہی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور آپ کے بدترین دشمن بن گئے۔ یہ لوگ جادو سیکھتے اور جادو سکھاتے تھے، اس سے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے، جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، حالانکہ یہ بات قرآن کریم میں ہے کہ ان کا جادو سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ان لوگوں نے جادو کیا تھا اور مزید ایک دفعہ ایک چٹان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ محض ایک بادشاہ قرار دیتے تھے۔ یہ قوم اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرید کر سوال کرتے تھے۔ نہ صرف وہ خود بلکہ مسلمانوں کو بھی ان کاموں پر
उकसाते थे, लोगों को हमेशा अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, लोगों का माल नाजायज तरीके से खा जाते थे। उन्होंने 2 मरतबा जमीन पर फसाद अजीम बर्पा किया है। आज भी ये लोग यही कर रहे हैं। फलस्तीन के बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। यहूदी दूसरों की बीवियों पर ताक झांक करते थे और जरा भी शर्म महसूस नहीं करते। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फलस्तीन के हुक्मरान के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, हम वहाँ हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे जब तक वो लोग वहाँ मौजूद हैं। आप जाएं और आपका रब जाए, हम तो बहरहाल यही बैठे रहेंगे। दोस्तों, इस बात का जिक्र सूरत माइदा की आयत नंबर 24 में मौजूद है। वो ये भी कहते थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 181 में इसका जिक्र है। और ये भी कहते थे कि ये जानवर और खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहे। कुरान करीम में सूरह इनाम आयत नंबर 138 में मौजूद है। दोस्तों, इसमें से एक गिरोह ये कहता था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी नाजिल हुआ है इस पर सुबह तो ईमान लाओ और शाम को मुकर जाओ। सूरह आले इमरान आयत नंबर 172 में मौजूद है। एक ज़माना था कि अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थी, लेकिन गिनाउने जराइम की वजह से अल्लाह ताला ने इनको इमामत के मनसब से हमेशा के लिए माजूल कर दिया। यहूदी कुरान करीम को नहीं मानते, इसलिए वो अपनी इस माजूली को भी तस्लीम नहीं करते और वो ये कहते हैं कि हम आज भी अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम हैं। अल्लाह ताला ने इस कौम पर बेशुमार इनामात किए, लेकिन ये बदबख्त कौम हमेशा अल्लाह की नाफरमानी करती रही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।